روایات میں آیا ہے اگر کوئی شخص کوئی عالم اپنی ذات کی بات کرے، اپنی مفاد کی بات کرے تو اس پر لعنت ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ دین کی بات کرے، وہ شریعت کی بات کرے، وہ خدا کی بات کرے۔ لہذا علماء کی ذمہ داری ہے وہ دین کی بات، شریعت کی بات، خدا کا پیغام آپ تک پہنچا دے، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے عالم کی بات کو اس عالم کی بات نہ سمجھے، اسے حکم خدا اور حکم رسول اللہ سمجھے۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی ناممکن تھا، اس کی پوری دنیا کی طاقتیں شاہ کے ساتھ تھے، پوری دنیا کی طاقتیں امریکہ کے ساتھ تھے۔ لہذا امریکہ پوری ورلڈ لیول پر جتنی بھی اس وقت کی طاقتیں تھیں وہ انقلاب کو ناکام کرنا چاہ رہے تھے، بھرپور انہوں نے اپنی ساری طاقت اس پر لگا دی کہ انقلاب کامیاب ہونے نہ پائے۔ لیکن پروردگار عالم نے اپنے نظام کو دنیا کو دکھایا، جب ایک مرجع، ایک مجتہد، ایک عالم دین اس کی بات پر جب پوری قوم نے عمل کیا، اس کی فتویٰ پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھایا 2500 سالہ شہنشاہیت نابود ہو گئی اور امریکہ کی ساری سازشیں خاک میں مل گئی، اور انقلاب اسلامی کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کے اندر ابھی اس وقت پوری ورلڈ لیول کے اوپر سب سے بڑی طاقت جو اس وقت امریکہ کو چیلنج کرتی ہے، اسرائیل کو چیلنج کرتی ہے، پوری ورلڈ لیول پر جتنی بھی باطل طاقتوں کا مقابلہ کرتی ہے وہ انقلاب اسلامی ہے، وہ رہبر معظم ہے، وہ تشیع کی قوت ہے۔ ابھی دنیا والوں نے مان لیا، بڑے بڑے مفتیوں نے، حتی سعودی عرب کی مفتی نے فتویٰ دیا، مصر کی مفتی نے فتویٰ دیا، بڑے بڑے دنیا کے اہل سنت کے بڑے بڑے مکاتب نے فتویٰ دیا اور مقام معظم رہبری کا شکریہ ادا کیا، آیت اللہ سستانی کا شکریہ ادا کیا۔ فرمایا غزہ میں اگر مسلمان کامیاب ہوئے ہیں، لبنان میں اگر مسلمان کامیاب ہوئے ہیں، اسرائیل اگر ذلیل و خوار ہوا ہے، وہ آیت اللہ خامنائی کی قیادت اور آیت اللہ سستانی کی مرجعیت کا نتیجہ ہے۔ لہذا عزیزان گرامی تھوڑا توجہ کرے، اب زمانہ بہت برا آ چکا ہے، بہت برا آ چکا ہے۔ پوری میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، تمام ذرائع اس وقت اولاً تو تشیع کو آپس میں کمزور کرنے میں لگا ہوا ہے، اور خاص طور پر جو ٹارگٹ ہے اس وقت، انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے، ساری کامیابیوں کا راز یہ علماء کی قیادت ہے، یہ علماء کی رہبریت ہے۔ جب علماء سامنے آتے ہیں، میدان میں آتے ہیں اور مومنین اور عوام ان کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو نتیجتاً انہوں نے بھی یہ قسم کھا لیا ہے ہم علماء کو بدنام کریں گے، عوام اور علماء کے درمیان فاصلہ پیدا کریں گے، عوام کے اعتقاد کو کمزور کریں گے، عوام کی یقین کو کمزور کریں گے۔ یاد رکھے عزیزو، خود امیر المؤمنین مظلوم ہوئے، شہید ہوئے، ائمہ شہید ہوئے، باطل طاقتوں نے معاذ اللہ آل محمد کے مقام کو چھین لیا، آل محمد کے منصب کو چھین لیا۔ یہ زیارت عاشوراء کا جملہ ہے، وَأَزَالَتْكُمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمُ الَّتِي رَتَّبَكُمُ اللَّهُ، آپ لوگوں کو محروم کیا گیا اس مقام سے جو خدا نے آپ کو عطا کیا تھا۔ خدا نے ان کو پوری کائنات کی امامت اور ولایت اور رہبریت اور حکومت آل محمد کو عطا کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں امت ذلیل ہو گئی، امت گمراہ ہو گئی، امت ہر میدان میں مصیبت میں مبتلا ہو گئی۔ لہذا عزیزو، ابھی بھی اس وقت ہے نا دنیا کی باطل طاقتیں علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے عقائد کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو علماء سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رکھیں عزیزو، علماء کی باتوں کو ماننا یہ حکم خدا کا ماننا ہے، یہ فرمان آل محمد کا ماننا ہے۔ ہم علماء کی باتوں کو اس لیے نہیں مانتے اس عالم کا کلام ہے، نہیں یہ خدا کا کلام ہے، یہ آل محمد کا پیغام ہے۔ توجہ کرے، روایات میں آیا ہے اگر کوئی شخص کوئی عالم اپنی ذات کی بات کرے، اپنی مفاد کی بات کرے تو اس پر لعنت ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ دین کی بات کرے، وہ شریعت کی بات کرے، وہ خدا کی بات کرے۔ لہذا علماء کی ذمہ داری ہے وہ دین کی بات، شریعت کی بات، خدا کا پیغام آپ تک پہنچا دے، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے عالم کی بات کو اس عالم کی بات نہ سمجھے، اسے حکم خدا اور حکم رسول اللہ سمجھے۔ جیسے خود پیغمبر کا فرمان ہے من وقر عالما فقد وقرنی، اگر کسی عالم کی عزت کرتا ہے اس نے میری عزت کیا ہے، اور جس نے میری عزت کیا ہے اس نے خدا کی عزت کیا ہے، اور جس نے خدا کی عزت کیا ہے وہ یقیناً اہل جنت ہے۔ لہذا علماء کو دین کا پیغام پہنچانا چاہیے، شریعت کا پیغام پہنچانا چاہیے،
حلال و حرام پہنچانا چاہیے، اور آپ لوگوں کو علماء کی باتوں کو حکم خدا سمجھ کے مان لینا چاہیے، حکم آل محمد سمجھ کے ماننا چاہیے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں سعادت ہے۔ معاذ اللہ اگر آپ عالم کو بدنام کریں گے، عالم کی باتوں کو نہیں مانیں گے، عالم کو نقصان نہیں ہوگا، آپ کو نقصان ہوگا، آپ بے دین ہو جائے گا، آپ کو دین نہیں ملے گا، آپ کو شریعت نہیں ملے گی، آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ یاد رکھیں، اگر دین کا پیغام پہنچتا ہے تو اسی جمعے کے ذریعے سے ہے، اسی علماء کے ذریعے سے ہے، انہی مجالس کے ذریعے سے ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا جالس العلماء تسعد، اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو علماء کے فرمان پر عمل کرو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، اور اگر وہ تمہیں کوئی مشن دیتے ہیں، کوئی منصوبہ دیتا ہے، کوئی طریقہ کار دیتا ہے تو اس پر عمل کرو، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، تمہیں فائدہ ہوگا۔ عالم کہتا ہے مسجد بناؤ، مسجد بنائے گا تو سب کو فائدہ ہے نا بھائی، مدرسہ بناؤ، مدرسہ بنائے گا سب کو فائدہ ہے۔ عالم کہتا ہے نماز جماعت قائم کرو تو سب کے لیے فائدہ ہے۔ لہذا خدا کی قسم، جہاں کہیں جماعت قائم ہے، جمعہ قائم ہے، مدرسہ قائم ہے، دین کی عزت اور وقار قائم ہے، تو وہ علماء کی باتوں کے نتیجے میں ہے، آپ کے عمل کے نتیجے میں ہے۔